اچھا بھائی، پھر ایک دفعہ دیکھ لو کتنے وجوہ تفضیل آئیں؟ 6۔ نمبر 1 وحدت فی المعیت، سفر میں آپ نے کسی صحابی کو ساتھ نہیں دیا، فقط ابو بکر صدیق کو اس مشکل ترین گھڑی میں سفر کا ساتھی بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا، ایک۔ اور دوسرا اذہما فی الغار معیت نبوی، اس ضمیر میں دونوں کا اکٹھا ہونا، جب دونوں غار میں تھے تو ہما ضمیر کے اندر ابو بکر اور نبی کریم علیہ السلام دونوں کا مراد ہونا یہ۔ اور نمبر 3 لصاحبہ، کہ صحبت صدیق کا نسقطی سے ثابت ہونا، صاحب النبی ابو بکر بنص قرآن، یہ بھی مستقل وجہ تفضیل ہے کہ کوئی دوسرا صحابی اس فضیلت میں بھی شریک نہیں۔ لا تحزن، نمبر 4، جا کر بیٹھو، نمبر 4 لا تحزن۔ اور ایسے کٹھن مرحلے میں بھی وہ میں نے بتایا تھا کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، وہاں 6 لاکھ ڈر گئے تھے، یہاں اکیلا ابو بکر ہے اور ابو بکر پہ خوف نہیں، پیغمبر کی جان کا خطرہ ہے۔ تو ایسے کٹھن مرحلے میں بھی اپنی جان کو بھلا کے نبی کی جان کا خوف کرنا اور فکر کرنا، یہ بھی ابو بکر کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ 4۔ اور نمبر 5 ان اللہ معنا، ان اللہ معنا میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے ایک عامہ ہے ایک خاصہ ہے۔ عام معیت علمی یا قدرتاً تو ہر آدمی کو حاصل ہے، وہ معیت بھی کافر بھی شامل ہے، لیکن ان اللہ مع المتقین، یہاں پر کیا مقام ہے معیت خاصہ کا، اور اس مقام پہ ان اللہ معنا اس خاصہ سے بھی اخذ ترین معیت کا اس بات وہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے ہوا معنا۔ اور نمبر وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، یہ سکینہ کس پر تھی؟ ابو بکر صدیق پر۔ دلیل روزن ان کو تھا تو تسلی بھی ان کی تھی۔ یہ 6 وجوہات آگے، ان 6 وجوہات 6 اس آیت میں یہ بھی ہمارے موقف کی دلیل ہے کہ ابو بکر افضل الصحابہ ہے، سارے صحابہ سے کیا ہیں؟ افضل۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آیت دیکھ لیں، آیات تو بہت ہیں شان صدیق اکبر میں، صرف ہم ایک عنوان متعین کر لیں۔ یہ سورۃ التحریم نکالیں، سورۃ التحریم آیت نمبر 4۔ ہاں بھائی صفحہ بولو، صفحہ بھی بولو اور جاگ کر بھی بیٹھو۔ ہاں 1131 یہاں پر آ رہی فاللہ مولاکم، آگے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ یہاں پر سمجھنا ہے صالح کا معنی ہے خیار، خیار المومنین، اور خیار ہوئی اخیر سے ہے، اخیر سب سے بہتر مومنین۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ،
ہوگا مولا ہو، اللہ ہی اپنے نبی کا مولا ہے اور جبریل ساتھی ہے، وصالح المؤمنین، اور جو مومنین کے خیار ہیں، خیار المومنین سب سے افضل اور بہتر مومنین کے، وہ بھی پیغمبر کے ساتھی ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی کریم علیہ السلام کی نصرت کے لیے اترتے ہیں۔ تو یہاں پر ذکر کیا ملائکہ کو بعد میں، یہاں پہلے جبریل جو افضل الملائکہ ہے اس کو ذکر کیا، اور پھر ذکر کیا صالح المومنین جو افضل المومنین اور خیار المومنین ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صالح المومنین یہ ہیں کون؟ صالح المومنین سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھ لو، اس کی صحیح تفسیر جو مفسرین حضرات نے کی، ایک تمہیدن سمجھ لو، اس میں صالح المومنین کو بعض تفسیروں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ عموم مراد لے گا اور کوئی اور کیل کال کرے گا، لیکن ہمارا اس کیل کال سے تعلق نہیں۔ ہم راجع تفسیر جو اصل تفسیر ہے، جہاں مقام کے سیاق و سباق کے متعلق اوپر ازواج مطہرات کا تذکرہ چلا آیا ہے، اور احادیث کو ساتھ ملانے سے جہاں ایک ہی تفسیر ہے جو صحیح ہے، اور اجلہ محققین نے اس کو اختیار کیا کہ صالح المومنین سے مراد ہے ابو بکر و عمر۔ صالح المومنون سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر، کیونکہ پیچھے اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، پیچھے تذکرہ ام المومنین حضرت عائشہ اور ام المومنین حضرت حفصہ کے ایک واقعہ کا ہو رہا ہے، اور اس میں ابو بکر اور عمر جو حضرت حفصہ کے باپ حضرت عمر ہے، حضرت عائشہ کے باپ حضرت صدیق ہے، تو آپ نے دونوں نے مل کر نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی صالح المومنین۔ تو سیاق و سباق قرآنی کے مطابق یا اصل جو تفسیر ہے صالح المومنین سے مراد ابو بکر و عمر ہے، اور صالح کا معنی میں نے بتا دیا، مقام مدح پر خیار المومنین کا ذکر کرنا بقرینہ بلاغیہ، ضابطہ بلاغیہ، یا خیار مطلق ہوگا، اور مراد افضل المومنین، جیسے افضل الملائکہ جبریل کا تذکرہ بھی آ گیا، تو خیار کا مطلق فرد ہوگا افضل، وہی تفصیل والا۔ وہ اب دو باتیں ہیں کہ صالح کے لفظ کا معنی کیا ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے، اور صالح المومنین سے مراد کون ہے، اس کو، یہ دو باتیں طے کرنے کے بعد ہم اپنے موقف اور اپنے دعویٰ پر دلیل کا انتباہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میں نے بتایا صالح المومنین کا معنی جمیع مفسرین نے کیا خیار المومنین۔ پھر یہ مقام مدح کا ہے، اور مقام مدح بھی کمال مراد ہوتا ہے، اور خیار المومنین سے بھی تفضیل، جو سارے مومنین سے افضل ہیں وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، اور وہ مراد اس سے کیا ہے، محققین اس بات پہ متفق ہیں، اور اس معنی کو راجع قرار دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرائن کے ساتھ سیاق قرآن، سباق قرآن، یہ بھی مستقل حجت اور دلیل ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ پورا واقعہ پڑھیں گے وہاں پر سیاق سباق کی بھی میں گفتگو کر دوں گا، لیکن جہاں اجلہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد کون ہے، ابو بکر و عمر۔ ثابت کیا ہوگا نتیجہ دو باتوں کے بعد، کہ ابو بکر عمر یہ افضل الامہ ہے، اور ان میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، وہ ابو بکر صدیق افضل الصحابہ اور افضل الامم، افضل الناس بعد الانبیاء، وہی ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ اب اس پر چند حوالے دیکھو، یہ میرے پاس ہے تفسیر معالم التنزیل، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 366، جلد نمبر 4۔ اس میں
اس بزرگ نے بات کی 366 اور جلد نمبر 4۔ آج ویسے آپ بیٹھے ایسے ہیں نا جیسے کوئی پھنسا ہوا ہو۔ ویسے میرا بھی دل نہیں تھا آج، میں نے کہا چھٹی کرتے ہیں، مجھے بھی بہت سخت بخار ہوا ہے، لیکن آپ حضرات تھوڑا ذوق سے بیٹھے تو کام آگے چل پڑے گا۔ صالح المومنین کہتا ہے ابو بکر و عمرہ، ابو بکر و عمرہ، اور یہ ہے کس سے؟ روبیہ عن ابن مسعود و ابی ابن کعب صالح المومنین ابو بکر و عمرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اور ابی ابن کعب بھی، دونوں صحابی کہتے ہیں کہ یہاں صالح المومنین سے مراد ہے ابو بکر و عمر، اور جہاں پر قلبی بھی بول پڑا، قلبی وہ قلب والا قلبی، قال القلبی هم المخلصون الذین لیسوا بمنافقین، وہی مخلص جو منافق نہیں، یہ قلبی کٹر راستی ہے، لیکن اس مقام پہ اس کی شہادت بھی آ گئی، اور آگے پھر وہی چلا رہا ہے آبان للنبی وغیرہ۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے صالح المومنین سے مراد ابو بکر و عمر، صفحہ 366 تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 4، اور یہ روح المعانی ہے، اور روح المعانی کی جلد نمبر 24 ہے، اور اس میں اچھا یہ نہیں جلد اور آگے اس کا صفحہ نمبر 482 ہے، 482 جلد نمبر اس کی 28 ہے، 28 صفحہ نمبر 482۔ یہ کون پیچھے گپو ٹیشن والا کون ہے؟ ہاں بھائی، یہ کہتا ہے کہ صالح المومنون ابو بکر و عمر، یہ مختلف اقوال ذکر کر رہا ہے، بعض نے کہا عمر، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ مراد ہے ابو بکر اور عمر دونوں، اور قیلا الخلفاء الاربع، یہ قیلا ہے الخلفاء الاربع، لیکن کیا کہتا ہے عن ابن عمر وابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس قالا، دونوں کہتے ہیں نزلت وصالح المومنین فی ابی بکر و عمر، فی ابی بکر و عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی یہی تفسیر کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں حضرات، اور ذهب الى تفسیر ہی بہما اکرمہ، تو اکرمہ بھی یہی معنی کرتا ہے، ومیمون ابن مہران، یہ تابی، یہ بھی معنی کرتا ہے، اور اسی طرح اس نے آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وصالح المؤمنین ابو بکر و عمر۔ یہ تین صحابہ کا اس نے حوالہ دیا، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور تیسرے عبداللہ ابن مسعود۔ یہ تینوں صحابہ کہتے ہیں کہ صالح المومنین سے مراد کون ہے؟ ابو بکر اور عمر۔ یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابن عباس کی قرات میں بھی وہ پڑھتے تھے، ان کی ایک قرات میں بھی آیا صالح المومنین ابو بکر و عمر، یہ ان کی قرات میں بھی آ گیا۔
یہ روح المعانی صفحہ 482 اور جلد نمبر 28. یہ میرے پاس ہے النکت والعیون المعروف تفسیر ماوردی. اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو. کس سے ڈھونڈے گئے؟ ہاں بھائی، تفسیر ماوردی اور اس کا جلد نمبر ہے 6. اس میں صفحہ نمبر 41 ہے. اس میں بھی یہی اس نے مانا کیا کہ مراد اس سے ہیں ابو بکر و عمر. ابو بکر و عمر یہ اس نے پہلا قول لکھا انہم الانبیاء، صحیح، قالہ قتادہ، لیکن اس کی سند نہیں. اور کہتا ہے الثانی ابو بکر و عمرہ قال الضحاک و اکرمہ. تو ضحاک تابی اور اکرمہ یہی معنی بیان کرتے ہیں لأنہما کانا ابوین عائشہ و حفصہ. اس لیے یہ دونوں حضرت عائشہ اور حفصہ کا پیچھے واقعہ چل رہا ہے اور یہ دونوں کے والدین ہیں. وَقَدْ كَانَ أَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. یہ اور بعد نے کہا یہ انہو اصحاب النبی، بعد نے کہا فلاں، لیکن وہ بعض کی باتیں ہمارے ہاں یہی معنی صحابہ اور اجلہ تابعین سے جو آ رہا ہے یہی راجے ہے. اور اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے. اسی طریقہ سے یہ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جریر میں بھی پوری وضاحت اور اپنی سند کے ساتھ اس نے یہ بیان کیا. یہ اس کا صفحہ نمبر 154 اور جلد نمبر 12ویں جلد صفحہ 154 پر امام ابن جریر. کیا ہے بجلی کو کیا ہے؟ خیر پچھلوں کو بولنے کی نہیں ضرورت، آپس میں. ہاں یہ ابن جریر نے یہاں پر دونوں معنی کیے، صالح المومنین اے خیار المومنین. اور کہتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. اور یہ اور تعبیر آیا ہے حضرت مجاہد ان مجاہد فی قولہ صالح المومنین قال ابو بکر و عمر. حضرت مجاہد تابی اس کا یہی معنی کرتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے. اور دوسرا لایا ضحاک، وہ جو پہلے جس کی تفسیر آئی، اور وہ بھی کہتا ہے کہ مراد فی قولی تعالی صالح المومنین قال خیار المومنین ابو بکر الصدیق و عمر، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر. اور اسی طرح یہ متعدد اسانید کو یہاں ذکر کر رہا ہے. صفحہ نمبر اس کا 154 ہے اور جلد نمبر 12 ابن جریر کی. اس میں بھی وہی بات ہے. اور یہ میرے پاس تفسیر الکبیر امام رازی رحمہ اللہ کی، اور اس کی جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 40 ہے. اس میں امام رازی رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی کیا جو آپ سن چکے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر. اچھا جی، اس کا کوئی امکان بھی ہے
سیٹ ہونے کا مشکل. مشکل ہی پنکھے تھوڑے بند کرو، ان کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تھوڑا کیا پتا یہ لائٹ صحیح ہو گیا. ہاں بھائی، صالح المومنین قال ابن عباس یرید ابا بکر و عمرا، یرید ابا بکر و عمرا، اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے ابو بکر و عمر ہیں. یہ صفحہ نمبر 40، 29 نہیں 30 ہے، 30 جلد ہے اسی آیت کے ساتھ. اور تفسیر البحر المحیط، اس میں بھی صفحہ نمبر 287 اور جلد نمبر 8 کہتا ہے، پوری تفسیر کرتے ہوئے، یہ کالا اکرمۃ والضحاک وابن جبیر ومجاہد، یہ تابعین کی تفسیر لے آ رہا ہے کہ المراد ابو بکر و عمر، اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہے. یہاں پر اور تابعی آ گیا ابن جبیر. یہ تابعین کے نام جدا کر کے لکھتے ہیں تو بہت سارے بن جائیں گے. ابن جبیر لے آیا، ضحاک مجاہد کی پہلے ہو چکی ہے، اور یہ آگے کیلے کو چھوڑ کر یہ جلد نمبر 8 البحر المحیط. اسی طرح یہ تفسیر سراج المنیر، السراج المنیر، اور اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 13 ہے. صفحہ نمبر 13 اس پر خطیب نے یہ زبردست جملہ لایا اس آیت کی تفسیر میں، اور کہتا ہے کہ اس میں اقوال تو ہیں، لیکن فقال اکرمۃ ہوا ابو بکر و عمر وقال المسیب بن شریف، یہ اور آ گیا مسیب بن شریف، یہ ہوا ابو بکر، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اکیلا ابو بکر ہے. یہ صفحہ بتا دیا 13 اور جلد نمبر 8. اسی طریقہ سے یہ تفسیر سمرقندی، اس میں تفسیر سمرقندی ویسے مشہور ہے، اصل نام اس کا ہے بحر العلوم، فقی ابو اللیث سمرقندی کی، اور اس کی جلد نمبر 3 اس میں، اور صفحہ نمبر اس کا 380 جہاں پر زبردست عبارت ہے اس کی. کہتا ہے فإن اللہ، ہو گیا صالح المؤمنین یعنی ابا بکر و عمر و عثمان، پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق کی ہے. اس کے بعد کرتا ہوا آگے سند کے ساتھ لایا ہے. کہتا ہے کہ اکرمہ کہتا ہے اس قول میں قالا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح قالا فذکرت ذلک لسعید بن جبیر قالا صدق اکرمۃ، کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر کے سامنے ذکر کیا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اکرمہ کا یہ معنی صحیح ہے، اور مراد اس سے یہی ہے ابو بکر و عمر. یہ صفحہ نمبر 380 اور 381 جلد نمبر 3. اسی طرح المحرر الوجیز
فی تفسیر الکتاب العزیز، یہ ابن عطیہ کی، اس نے بھی خشک مزاج ہونے کے باوجود جہاں صفحہ نمبر 332 پر بہت اچھی عبارت لکھ دی. 332 کہتا ہے قال الضحاک وابن جبیر واکرمۃ المراد ابو بکر و عمر، اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے. اور رواہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال مجاہد النحو، مجاہد نے بھی یہی بات کی اور اسی طرح روایت کیا. بہرحال یہاں صالح المومنین کا اصل مصداق خیار المومنین کا ابو بکر و عمر، پہلے نمبر پہ ابو بکر. یہ اسی طریقہ سے یہ تفسیر ابن کثیر اور اس کا صفحہ نمبر ہے 186، جلد نمبر 8. اس پر ابن کثیر کی ایک عبارت بہت اچھی ہے. یہاں پر کہتا ہے کہ قال سعید بن جبیر و اکرمۃ و مقاتل بن حیان والضحاک و صالح المومنین ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر. آگے کہتا ہے کہ بعد نے کہا کالا علی، اس سے مراد علی ہے، لیکن خود کہہ رہا ہے کہ اسنادہ ضعیف وہو منکر جدا، جس نے اس سے مراد لیا حضرت علی، اس کی سند بالکل ضعیف ہے اور اس کا ہوا منکر جدا، یہ بات بھی بڑی منکر ہے، منکر من القول، یہ بالکل غلط بات ہے. اب اس عبارت کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ بعض تفسیروں میں سالبی وغیرہ یا ادھر ادھر یہ شیعوں نے ریس کی ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی فضیلت تھی تو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ دیا کہ اس سے مراد حضرت علی ہے. تو یہاں ابن کثیر نے دو باتیں کر دی کہ حضرت علی کو جہاں مراد لینا یہ بالکل منکر قول ہے اور اس کی سند بالکل صحیح نہیں، ضعیف سند اور ہے بھی منکر قول. تو جہاں ابن کثیر کی تردید آ گئی اس کیلا کی، جو وہ کیلا سے آپ پریشان ہوں گے مختلف جگہ پہ، لیکن ابن کثیر کا اللہ بھلا کرے، اس نے بہت اچھی بات لکھ دی. ویسے بھی ہم چھوڑتے نہیں تھے اس سند کو، لیکن اس نے چونکہ بات کر دی تو اب یہ اسی کا حصہ ہو گیا. اور یہ ہے ابن جوزی کی زاد المسیر، اور اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 309. صفحہ نمبر 309 اس پہ بھی اس نے بات کی. کہتے ہیں اقوال تو بہت ہیں، لیکن پہلا قول اس نے ذکر کیا انہم ابو بکر و عمر، یہ ابو بکر اور عمر مراد ہیں. قالہ ابن مسعود، حضرت ابن مسعود نے یہی بات کی. اکرمہ، تو اکرمہ نے بھی یہی بات کی. والضحاک
وثانی ابو بکر، اور دوسرا قول ہے کہ اکیلا ابو بکر صدیق ہے، اکیلا ابو بکر صدیق۔ بہرحال ابو بکر و عمر دونوں ہوں یا ابو بکر صدیق اکیلا ہو، ہمارا استدلال تام ہے۔ یہ اسی طریقہ سے یہ تو صرف نمونہ ہے، تقریباً تمام تفاسیر میں آپ کو یہ مواد مل جائے گا۔ تو یہ کتنی آیت ہو گئی؟ ہاں اچھا، کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے 7۔ ہاں میرا خیال ہے 5 وہ کہہ رہا ہے جو ابھی پہنچا ہے۔ ہاں کیونکہ ہم نے السابقون والی ایتیں بھی 7 ذکر کی تھی، یہ ابھی آیا ہوگا بزرگ، تو کتنی ہو گئی ہیں؟ 7۔ اور 8ویں آیت الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس پر اولئک هم المتقون وہ پڑھیں گے تو وہاں پر پوری بات کر دوں گا۔ آپ جہاں صرف الذی جاء بالصدق والذی صدق بہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ والذی صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے، یہ حضرت علی کا حوالہ ابھی آتا ہے یہ۔ اور اسی طرح یہ 7 ہو گئی۔ اور نمبر 8 لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، آگے آ رہا ہے، ذرا نکالو آیت۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ جس نے سب سے پہلے اسلام کی خدمت میں خرچ کیا، قبل الفتح، اور فتح سے بھی سب سے پہلے خرچ کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہاں پر یہ سورۃ الحدید ہے اور آیت نمبر 10، یہ اس میں آ رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک، ہمارا طرز استدلال یہ ہے کہ سب سے پہلا جس کا مال خرچ ہوا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور ویسے من قبل الفتح والے ان سب کا ہے اعظم درجاتن، تو اس اعظم میں بھی اعظم درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، اعظم میں بھی اعظم درجہ، کیونکہ سب سے پہلا مال، اس پہ حدیثیں بھی آئیں گی، اس عنوان کو ہم دلائل سے ثابت کریں گے، لیکن ہمارا اصل مستدل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ اسی یہ کتنے ہو گئے مقام؟ 9۔ اور 10واں مقام ذرا غور سے سنو، جو تفضیل کا ہے، وہ 10واں مقام ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس کا طرز استدلال ذرا دیکھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اب من النبیین، آپ پہ نبوت ختم، نبوت کے بعد درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا، اور صدیقین کا جو بڑا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو اس لحاظ سے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ راستہ ابو بکر صدیق۔ اسی کو ابن جریر نے بھی لیا، ماوردی نے بھی لیا، اور بھی مفسرین نے یہاں پر بات کی کہ منعم علیہم سے مراد ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ کیوں؟ صدیقین میں ابو بکر ہے، شہداء میں والشہداء، اس میں حضرت عمر عثمان وہ شہداء میں ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے بھی مفسرین نے استدلال کیا، لیکن یہ ہو گئی 10 آیات، بلکہ زیادہ بنتی ہیں، صدیقین والی بھی مستقل آیت ہے۔ چلو یہ 10 آیات ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، اس کے بعد بھی ہم چلیں گے، لیکن بات جو ذہن میں رکھنی ہے، ان 10 میں سے 8 آیات وہ ہم نے بطور تائید کے پیش کی، اور جو 2 ایسے ہیں، کل 2 بھی نہیں بلکہ 3،
وہ 3 آیات جو ہیں وہ نص قطعی کا درجہ رکھتی ہے، 3 آیات کل والی، اور 4تھی آیت آج جو سورہ توبہ میں پڑھی ہے وجوہات 6، یہ 4 آیات نصوص قطعی کا درجہ رکھتی ہے تفضیل صدیق اکبر میں، اور صالح المومنین مومنین والی آیت یہ بھی بالکل واضح ہے، لیکن اس میں کیل کال بھی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح جاء بالصدق وصدق بھی میں کیل کال ہوگی، راج تفسیر میں ابو بکر ہے، لیکن کیل کال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو 4 آیات ہیں یہ بمنزلہ نص قطعی حضرت صدیق اکبر کی تفضیل کو ثابت کر رہی ہے، اور اس تفضیل میں کوئی دوسرا صحابی شریک نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے اس موضوع کو بطور ختام صحیح کے حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ چند ایک حدیثیں بہت ہیں، لیکن ہم وہ حدیث ذکر کریں گے جو سندن صحیح ہے، ورنہ ضعیف روایات کا تو انبار ہے۔ تو اس موضوع پر اور ہمارے علماء نے جو روایتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، مجھے تو ایک بھی وہ صحیح نہیں ملی کہ جس کو پیش کیا جا سکے۔ صدیق اکبر کی شان پہ جتنی کتابیں لکھی گئی میں نے تقریباً بہت ساری دیکھی، لیکن خدا کے بندوں نے ساری ضعیف روایتیں جمع کی، اور سندن ایسی ہیں کہ وہ قابل استدلال بھی نہیں، لیکن ہم انشاءاللہ ایسی روایات پیش کریں گے جو بالکل صحیح ہوں گی۔ یہ ہے میرے پاس بخاری شریف، اور صفحہ نمبر ہے 927۔ گرمی زیادہ تو نہیں ہے؟ کوئی غلط پرچی نہ ہے، کوئی صحیح پرچی ہے تو بہت موضوع سے ہٹ کر پرچیاں جھرچیاں نہ ہیں۔ کیا میں نے بتایا؟ 927۔ آپ ذرا دیکھنا ہے، یہاں پر مضمون تو ہے نا ذہن میں کہ نہیں؟ جہاں پر روایت آ رہی ہے، روایت نمبر بخاری کی 3655، 3655 حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخير بين الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر۔ یہ جو ڈاکٹر ہے پادری لاہوری پاگل، یہ اس نے ایک رسالہ لکھا کہ حضرت علی کا مقام ابو بکر سے زائد ہے، زیادہ ہے جبر تو، اور اس نے ڈاکٹر طاہر پادری نے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر، خیر بریلویوں نے اس کا صحیح علاج کیا ہے، اور سارے بریلوی مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں۔ زبردست۔ اور اس کے خلاف کتابیں بھی آئیں بڑی اچھی اچھی۔ ایک کتاب ہے خطرے کی گھنٹی، ایک کتاب ہے طاہری فتنہ، طاہری فتنہ یہ، اور خطرے کی گھنٹی، اور ایک جملہ لکھتا ہے کہ یہ ہمارے سنیوں کا مودودی ہے، طاہر القادری سنیوں کا مودودی۔ تو بہرحال وہ آ گیا۔ اب یہاں دیکھو یہ حدیث بالکل صریح ہے، اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ اجماع اس سے سمجھ آ رہا ہے
کہ نبی پاک کے زمانہ میں صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے، اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان۔ یہ جو تفضیل ہے یہ تفضیل اجماعی خیر القرون صحابہ کی تفضیل ہے، اور اجماع صحابہ کے منکر کا ہمارے ہاں جو حکم ہے وہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ ایک نمبر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں یہ محمد بن الحنفیہ ہے، محمد بن الحنفیہ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں قال قلت لأبی، میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ای الناس خیر کون سا لوگوں کا افضل ہے اور بہتر ہے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ قال ابو بکر، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ قال ابو بکر قلت ثم، میں نے کہا پھر ثم من؟ قال ثم عمر، پھر حضرت عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا اگر میں نے پوچھا نا کہ عمر کے بعد کون ہے افضل تو کہیں میرے باپ کہہ دیں گے عثمان، اس لیے میں نے طرز بدلا اور میں نے کہا ثم انت، حضرت عمر کے بعد پھر آپ افضل ہے۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، یہ یعنی اپنی تفضیل کی بات نہیں کی۔ یہ حدیث نمبر 3671 بخاری شریف، یہ 671۔ اچھا دو حدیثیں، تیسری یہ حدیث نمبر 3659، اس میں آ رہے اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت خاتون آئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، آپ نے فرمایا کہ واپس چلی جا اور کل آنا۔ تو آگے سے اس عورت نے کہا أَرَأَيْتَ إِن جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، مجھے بتاؤ اگر میں آپ کے پاس آؤں وَلَمْ أَجِدْكَ اور میں آپ کو نہ پاؤں، توجہ ہے جی، میں آپ کو نہ پاؤں پھر کیا ہوگا؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتِ، وہ عورت کہہ رہی تھی موت کے بارے میں، یعنی میں آؤں اور آپ پہ موت آ چکی ہو پھر تو قال، آپ نے فرمایا إِن لَّمْ تَجِدِينِي، اگر مجھے نہ پائے فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس آنا۔ فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، سارے صحابہ موجود ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، معلوم ہوتا ہے ابو بکر کا مقام اللہ کے رسول کے نزدیک سب صحابوں سے فائق، سب صحابہ سے اونچا مقام تھا، اس لیے یہ بھی نہیں فرمایا فَأْتِي عَلِيًّا، فَأْتِي فلاں نہیں، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابیہ کہتی ہے اگر آپ پر موت آ گئی تو پھر میں آپ کو نہیں پاؤں گی، اگر موت آ گئی تو پھر میں آپ کو نہیں پاؤں گی۔ اور یہ جو چبل کہتا ہے اب بھی آپ کے روزے پہ جا کے بلو انہم اذ ظلموا پڑھو ہیں، جاؤ کا، یہ جاؤ کا عورت کیا نبی پاک کے سامنے کہتی ہے لم اجد کا، معلوم ہوتا ہے وفات کے بعد پیغمبر کے پاس آنا ہے ہی ناممکن۔ آپ کوئی نہیں سمجھے ایسے جی، پیغمبر کے پاس آنا ہے ہی، اس لیے تمام فقہا نے مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی کہتا ہے نا کہ فلاں کی زیارت کروں گا، اس کی قبر کی زیارت کی
وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کی زیارت کروں گا، اور قبر کی زیارت کی تو مقبور کی زیارت نہیں سمجھی جائے گی۔ قبر پر آنا اور ہے اور مقبور کے پاس آنا اور ہے۔ موت کے بعد زیارت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مرنے والا دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو صحابہ بھی مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، آپ جواب دے نہیں سکتے۔ اور جہاں پر کوئی سر اوڑھ بیٹھا ہو اور وہ کوئی اور ہو اور کہے میں لاہور سے براہ راست حدیث پوچھ لیتا ہوں، تو ایسے آدمی کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں۔ صحابیہ کہتی اگر میں آؤں اور آپ پہ موت آ چکی ہو پھر کیا بنے گا؟ آپ نے نہیں فرمایا میں سنوں گا بھی صحیح، جواب بھی دوں گا۔ اور یہ جو ملا کہتے فلانے کو کہا وعلیکم السلام یا بلدی، فلانے کو یہ کہا، صحابیہ کو کہا فاتی ابا بکر۔ اور چوتھا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر کے بعد مسائل بتانے والا نائب رسول ہوگا ابو بکر صدیق، اور کسی کو کہتے ہیں خلیفہ، نائب رسول۔ پانچواں مسئلہ یہ بھی پتہ چلا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر قرآن حدیث پڑھے تو مان لینا اور اجتہاد سے بتائے تو نہ ماننا، آپ کا یہ تفصیل نہ کرنا اور اکیلے ابو بکر صدیق کی طرح بھیجنا، اسی کو کہتے ہیں تقلید شخصی۔ او بزرگوں، اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید شخصی۔ یہ تقلید شخصی بھی آ گئی۔ چلو ہمارا مضمون چل رہا ہے تفضیل صدیق، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ صدیق جیسا کوئی بھی نہیں، فاتی ابا بکر۔ یہ آ گئی گی یہ حدیث بھی۔ اب ایک اور حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب ذرا سمجھنا ہے صغرا کبرا پھر نتیجہ۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ابو بکر صدیق اعلم الصحابہ ہے، سب صحابہ سے زیادہ جاننے والے۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ کبرا ہے۔ صغرا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اعلم الصحابہ ہے، سارے صحابہ سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ جاننے والا۔ جب عالم ہے تو افضل ہے، عالم ہے تو افضل ہے۔ اور وہ کیسے؟ یہی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی نص سے تفضیل علمی لحاظ سے حضرت صدیق کا افضل ہونا۔ یہ بخاری شریف اور حدیث نمبر 3656، یہ اس میں راوی ہے ابو سعید خدری۔ اور ابو سعید وہ راوی ہے جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ اصل ایک راز ہے۔ یہ جو قلبی بے ایمان ہے، قلبی نے اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے ابو سعید، یہ گرگٹ کی طرح اپنی کنیتیں بدلتا تھا۔ تو قلبی جتنی روایتیں کرتا ہے آگے شیعہ ساتھ لگا دیتے ہیں ابو حدثنا ابو سعید الخدری، حالانکہ وہ ہوتا قلبی ہے اور اس کی کنیت ابو سعید ہے۔ وہ روایتوں سے کام چلاتے ہیں تلبیس کر کے، ان کی روایتوں کو لاتے ہیں، تو اس لیے ابو سعید خدری کی بھی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس صحابی کے یہ سارے مداح ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا، وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده، اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے ہاں جانا چاہتا ہے، بین ما عنده فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔
کالا فبکا ابو بکر، آپ یہ تقریر کر رہے تھے تو ابو بکر صدیق رو پڑے، بکا رونے لگ گئے، فعجبنا ہمیں تعجب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی بات کرتے ہیں اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، ہمیں تعجب ہوا لبکائی ہی، یہ اس پر۔ تو کہتے ہیں فکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوول مخیر، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی بات تھی، آپ کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے ہاں آنا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور تھے ابو بکر ہم سب صحابہ سے بڑے عالم۔ عالمنا یہ بھی اس میں تبدیل ہے، سب سے بڑا عالم، اور عالمنا ہم صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم وہ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری خطبہ میں فضائل صدیق اکبر پر گفتگو کی، اور آپ نے فرمایا کہ ان من امن الناس، ان من امنا، سب سے زیادہ احسان کرنے والا، دیکھو عالم بھی تبدیل، امنا بھی تبدیل، سب سے زیادہ جس آدمی نے مجھ پہ احسان کیا علیہ فی صحبت ہی و مال ہی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ فرماتے ہیں امن الناس، سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والے اپنی صحبت میں، اپنے مال میں ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا بلو کنت متخذا، یہ امنا بھی وجہ تبدیل ہے، عالم بھی وجہ تبدیل، دو، اور تیسرا بلو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا غیر ربی، سوا اپنے رب کے، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو زمین پر ایک ہی آدمی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے جو خلیل بنانے کے لائق ہے، خلیل بنانے کے لائق ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوستوں بزرگوں تفضیل۔ اب اس میں کوئی صحابی شریک نہیں، نہ حضرت علی نہ کوئی دوسرا، فرماتے ہیں مقام خلت کے لائق وہ اکیلا ابو بکر ہے۔ اور آگے فرمایا لا جب کا ینا فل مسجد باب اللہ سدا اللہ باب ابی بکر، فرمایا کہ مسجد کی طرف جتنی کھڑکیاں کھل رہی ہے ان سب کے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہے۔ یہ آ گیا اور وجہ تفصیل، سب کے دروازے بند، ایک ابو بکر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہے۔ تو جہاں پر چار وجوہ تفصیل آ گئی بخاری شریف کی اس حدیث میں۔ اب ذرا دیکھو کوئی بزرگ فوت تو نہیں ہوا نا؟ پھر خیر ہے۔ اسی طریقہ سے مسلم شریف، اس کی بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں مجمع الزوائد میں۔ مجمع الزوائد، اس میں چند ایک چیزیں دیکھنی ہیں۔ میں نے کیا کہا اعلم الصحابہ بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب اور بات کر رہا ہوں، اشجع الصحابہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اشجع الصحابہ، عالم الصحابہ، اشجع الصحابہ۔ اور خلافت کی جو پرانی شرائط ہیں، بسطۃ فی العلم والجسم، بسطۃ فی العلم والجسم، علم و جسم کو، جسم سے مراد بہادری، اس کو شرائط خلافت قرآن نے قرار دیا ہے نا آپ کے ذہن میں، بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اشجع الناس بعد رسول اللہ، آپ جب اشجع ہیں تو یہ بھی وجہ ہے
تفضیل کی، اور یہ میرے پاس مجمع الزوائد جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 13۔ اس پر خیال کرنا ہے، لوگوں نے مشہور کیا کیا؟ حضرت علی اشجع الناس ہے۔ کوئی سمجھایا کہ نہیں؟ اور آپ کے ذہن میں بھی یہی بات سوار ہے کہ حضرت علی کیا ہے؟ اشجع حضرت علی شجاع ہیں، لیکن اشجع الناس ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ بیان بھی خود حضرت علی کا ہے، بیان بھی حضرت علی کا۔ فرماتے ہیں خطبنا علی بن ابی طالب، حدیث نمبر جہاں مجمع الزوائد میں 14,333 14,333 مجمع الزوائد کا نمبر بتا رہا ہوں۔ ہاں بھائی، کہتے خطبنا، ہمیں خطبہ دیا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب نے، فقال ایھا الناس اخبرونی، حضرت علی نے خطبہ میں پوچھا اور لوگوں بتاؤ، من اشجع الناس، سب لوگوں سے بڑا دلیر اور بہادر کون ہے؟ سب لوگوں سے بڑا دلیر اور بہادر کون ہے؟ قلنا انت یا امیر المومنین، ہم نے کہا آپ اے امیر المومنین۔ فرمایا نہیں، ولیکن اخبرونی باشجع الناس، میں نے کہا مجھے بتاؤ سب لوگوں سے بہادر کون ہے؟ سب لوگوں سے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ اشجع الناس قالوا لا نعلم من، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ قال ابو بکر، قال ابو بکر، حضرت علی نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ دلیل کہتے ہیں انہ لما کان یوم بدر، جب بدر کے مقام تھا، بدر والا دن، جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا، خیمہ بنایا۔ فقلنا من یکون مع رسول اللہ، ہم نے کہا رسول اللہ کا چوکیدارہ کون کرے گا؟ دیکھو نا، زبردست دلیل دی حضرت علی۔ بدر کی جنگ میں ہم نے آپ کا خیمہ لگایا اور آپ کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ مشرکین آپ پہ حملہ کریں گے، تو ہم خود ڈر گئے۔ ہم نے کہا کہ اتنی بڑی امانت، اتنی ذمہ داری کو کون سنبھالے؟ رسول اللہ کی چوکیداری کون کرے گا؟ ہم نے یہ پوچھا، کہا من یکون مع رسول اللہ لئلا یہوی الیہ احد من المشرکین، تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف رخ نہ کرے۔ فواللہ، حضرت علی کہتے ہیں فواللہ، پس قسم اللہ کی، ما دنا منہ احد، کوئی ایک بھی قریب نہ آیا، اس اعلان کے بعد کوئی ایک بھی قریب نہ آیا، الا ابو بکر، مگر ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق آئے اور شاہرن بالسیف، تلوار کو لہرا رہے تھے، تلوار لہراتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ علی راس رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہونے کی حیثیت سے ابو بکر صدیق آئے۔ یہ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور فہذا اشجع الناس، یہ ہے سب لوگوں سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی نے فیصلہ نہیں کر دیا، حضرت علی کے فیصلے کے بعد بجلی دیا۔ ہاں بھائی، فہذا اشجع الناس، یہ ہے سب لوگوں سے اشجع، بہت زیادہ بہادر۔ یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟
اچھا جی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ذرا بتاؤ قال علی انشدکم باللہ، یہ جملہ دیکھو بھائی زبردست. حضرت علی کہتے ہیں میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں امؤمن آل فرعون، امؤمن آل فرعون، امؤمن آل فرعون خیر ام ابو بکر، کیا وہ کالا رجل مومن من آل فرعون وہ بہتر تھا یا ابو بکر بہتر ہیں؟ فسکت القوم، سارے لوگ خاموش ہو گئے. وقال، آپ نے فرمایا الا تجیبونی، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ فواللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من مثل مومن آل فرعون، ابو بکر کی ایک گھڑی اس آل فرعون کی پوری زندگی اس مومن سے بہتر ہے. تو سنو فواللہ لساعۃ من ابی بکر، ابو بکر کی ایک گھڑی خیر من مثل مومن آل فرعون. دلیل کہتے ہیں دلیل یہ ہے ذاک رجل کتم ایمانہ، اس آدمی نے اپنا ایمان چھپایا تھا. وہذا رجل اعلن ایمانہ، اور یہ آدمی ہے اعلن، پہلے دن ڈنکے کی چوٹ پہ ایمان کا اعلان کیا، ایک دن بھی اپنا ایمان نہیں چھپایا. اس لیے ابو بکر کی ایک گھڑی وہ رجل مومن آل فرعون کی پوری زندگی سے بہتر ہے. یہ کون کہتا ہے؟ حضرت علی. حضرت علی کی شہادت. اسی طرح اور سنو، حضرت علی نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ کب؟ جب حضرت صدیق اکبر وفات پا گئی. حضرت علی کو اطلاع ملی کہ حضرت صدیق اکبر وفات پا گئے ہیں، تو یہ اسید ابن صفوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے قال لما توفیا، جس وقت وفات ہو گئی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی، تو کہتا ہے فارتجت المدینہ بالبکا، مدینہ رونے کی آوازوں سے کانپ گیا. مراد بہت غم تھا. اور کا یومن تو بیزا رسول اللہ، وہی حالت پیش آ گئی جس دن رسول پاک پر وفات آئی تھی، سارے لوگوں کی حالت کوئی ہو گئی. فجاء علی، حضرت علی آئے مسترجعا مسرعا، پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جلدی جلدی آئے مسرعا وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے الیوم انقطعت خلافت النبوت، حضرت علی کہہ رہے تھے آج کے دن انقطعت ختم ہو گئی خلافت النبوت، حتی وقف علی باب البیت، حتیٰ کہ حضرت علی کھڑے ہوئے گھر کے دروازے پر، الذی ہوا فی ابو بکر، وہ دروازہ جس میں ابو بکر صدیق تھے. وقال رحمک اللہ ابا بکر، اللہ کی رحمت ہو تجھ پہ ابو بکر. آپ ذرا چند جملے سننے حضرت علی کے. وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت علی نے کہے کنتا اول القوم، کنتا اول القوم اسلاما، تو مسلمانوں میں پہلا مسلمان تھا ساری قوم کا. وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، اول القوم اسلاما وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا،
وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، تو سب سے مخلص تھا ایمان میں اور بڑا مضبوط تھا یقین میں، وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اور سب سے زیادہ خوف رکھنے والا تھا اللہ کا، اور أَحْبَطَهُمْ عَلَى رسول اللہ، تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار تھا۔ اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، تو سب سے بہترین تھا صحبت کے اعتبار سے، وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، اور تو سب سے افضل تھا اپنے مناقب اور درجات میں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آگے کہتے ہیں وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، آپ درجے میں سب سے اونچے تھے، وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسِمَةً، تو اللہ کے محبوب کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، قریب تھا، ہدایت سیرت میں، ہدین اور اخلاق میں اور چال چلن میں، وَأَوْثَقَهُمْ عِندَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنزِلَةً، تو سب سے زیادہ اوسط سگا تھا اور سب سے زیادہ اشرف تھا منزلتاً، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ منزلتاً، وَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، صدقت رسول اللہ حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا، اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا، سارے لوگ رسول پاک کو جھٹلا رہے تھے، تو ایک تھا اکیلا، صدقہ، جس نے تصدیق کی، فسماک اللہ فی کتابہ صدیقا، فقال والذی جاء بالصدق وصدق بہ، آ گیا نا استدلال، صدق بہ، یہ تو 1.5 صفحہ آگے جا رہا ہے خطبہ، میں نے تو 4-5 لائنیں پڑھی ہیں آپ کا ذوق دیکھ کر، تو یہ جو ہے یہ بھی اس بات کا دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کون ہے، افضل الصحابہ، تو سمجھ رہے ہو، یہ بھی سمجھ رہے ہیں، اس پر بزرگوں بہت مواد ہے، بہت زیادہ۔ اچھا، اشجاع الناس یہ بھی آ گیا، اور عالم الصحابہ یہ بھی آ گیا، تو اشجاع اور عالم ہی اکرم اور افضل ہے، تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس مضمون کی کر دی، اب